السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ٹاپک کے اوپر سی پی ایس انٹرنیشنل کے چیئرپرسن ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے گفتگو کریں گے۔ اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم اس مشہور تابعی الزہری کی اس قول سے سمجھ سکتے ہیں، اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ما عبد اللہ بمثل الفقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فقہ کے مثل نہیں کی گئی۔ یعنی ہمارا موضوع فقہ ہے۔ فقہ کیا چیز ہے؟ دین کو سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا۔ اس پر انشاءاللہ ہم اپنی چیئرپرسن صاحبہ سے سنیں گے تفصیل میں۔ اس کی اور اہمیت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، فقہ عطا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اصحاب رسول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے علم اور تفسیر اور دین کی سمجھ کے لیے بہت معروف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تو اس کو دین کی فقہ عطا فرما، سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو ان باتوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ کی اہمیت کیا ہے دین میں۔ فقہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس تعلق سے ہم اپنی چیئرپرسن صاحبہ سے سب سے پہلا سوال کریں گے کہ فقہ کیا چیز ہے، اس کا کچھ انٹروڈکشن کرائیں۔ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ کوئی بھی کام آپ بے سمجھے بوجھے کریں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دین بھی ہے۔ فقہ کے دیکھیے لٹرل معنی ہی ہے گہری سمجھ، انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو گہرائی سے کسی بات کو سمجھنا، ایک ہے کہ صرف نماز روزہ کر لینا بے سمجھے بوجھے جیسے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، ایک ہے اس کو سمجھ کر کرنا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا ہمیں اس کے کس طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے شریعت کے جو لفظی معنی ہیں، شریعت کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہائی وے کہتے ہیں، وہ چوڑا راستہ جس پر چلا جائے۔ تو قرآن نے اس لفظ کو دین کے لیے استعمال کیا ہے۔ چوڑا راستہ یعنی کلیئر کٹ پاتھ آرڈینڈ بائی گاڈ۔ تو شروع میں دیکھیے علم اور فقہ دونوں سینانیمس ورڈز تھے۔ بعد میں جب احکام والی حدیثوں پر زیادہ زور دیا جانے لگا تو اس میں فقہ کا لفظ جو ہے وہ الگ ایک ٹرم بن گیا۔ تو یہ دوسری صدی ہجری سے فقہ کا لفظ صرف قانونی احکام کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو وہ جو فقہا تھے وہ قانونی احکام والی حدیثیں جمع کرتے تھے، اور محدثین جو تھے وہ تمام حدیثیں جمع کرتے تھے۔ تو فقیہ کے اوصاف جو بتایا ہے حسن بصری نے کہ ان کو دین کی گہری سمجھ ہونی چاہیے اور دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، ان کو معرفت ہونی چاہیے، اچھی گہرائی، معرفت کی گہرائی ان کو ہونی چاہیے، اور جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حالات زمانہ سے واقفیت، کیونکہ جب تک ان کو حالات زمانہ کی گہری واقفیت نہ ہوگی تو وہ قرآن کے احکام، حدیث کے احکام، مطلب دینی احکام کو اس لحاظ سے وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی آیا ہے یہ لفظ کہ بصیرم بے زمانی، پرافٹ کے لیے آیا ہے، تو پرافٹ اور دائی اور جو بھی علماء ہیں تو ان کو بھی یہ ساری خصوصیات ان کے اندر بدرجہ اتم ہونا چاہیے، مطلب بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ دین کے اصولوں کو نئے حالات پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں حج جو ہے وہ اونٹ کی سواری قرآن میں بھی آیا ہے، پتلے اونٹ، موٹے اونٹ، تم لوگ اونٹ سے سواری کر کر کے خدا کے گھر پہنچو۔
اب زمانہ بدل گیا، تو طرح طرح کی سواریاں ہیں، کار ہے اور طرح طرح کی ٹرانسپورٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، پہلے پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حالات بدلتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اونٹ پر ہی کرنا چاہیے سفر حج کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ حالات کے حساب سے تھا۔ اب حالات بدل گئے ہیں تو ہم نئی سواریوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ بہت سمپل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن اتر رہا تھا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو قرآن جو ہے اس میں آ جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کرتے تھے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایکسپلین کرتے تھے بلکہ اس کی تشریح کرتے تھے اور اس کو عملاً اس کو کر کے دکھاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب نماز کا حکم اترا تو آپ نے وضو کر کے دکھایا، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کر کے دکھایا اور انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، پھر آپ نے اپنے اصحاب کو دکھایا۔ تو اس طریقے سے صحابہ لوگ چونکہ بہت زیادہ سنجیدہ لوگ تھے، وہ زیادہ سوال جواب کرتے ہی نہیں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے وہ کرنے لگتے، اور قرآن تو اتر ہی رہا تھا تو قرآن کو بالکل پوری طریقے سے اس کو فالو کرتے۔ تو اجتہاد جو ہوتا ہے یعنی قرآن کے احکام کو بعد میں حدیث کے احکام کو انڈیپینڈنٹ ریزننگ کے ذریعے، ریزن کے ذریعے سے اس کو سمجھنا، تو یہ جو اس اصول کوئی نیا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے حالات ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے لیے ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہوتا نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رائے اور قیاس سے حکم دیتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا اجتہاد کرتا اپنی رائے سے، تو اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، اس کا دین پر اس کی کافی گہری سمجھ ہونی چاہیے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اور تو ایسے لوگ جو ہیں اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ایک بار مطلب ایسی کلیئر مثالیں ہیں کہ ایک بار ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی لیکن وہ مر گئی حج کرنے سے پہلے، تو اب میں کیا اس کے لیے حج کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تم اس قرض کی ادائیگی نہ کرتی۔ تو یہ ہے اجتہاد کی ایک دم ابتدائی مثالیں۔ تو اسی طریقے سے ایک بار جب معاذ ابن جبل کہیں یمن کے عامل کہتے تھے گورنر کو، تو وہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم وہاں مقدمات کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جن معاملات میں قرآن میں کلیئر گائیڈنس ہوگی وہاں میں قرآن کے مطابق کروں گا، اور حدیث میرے سامنے کوئی ہوگی تو اس کے مطابق کروں گا، اور اگر وہاں بھی نہیں ہوگا تو پھر میں اپنی خوب محنت کر کے اس کی گائیڈنس میں، قرآن و حدیث کی گائیڈنس میں انڈیپینڈنٹ ریزننگ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ تو یہ تھا، یہ شروعات سے ہی ہو گیا تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد نہیں کرنا چاہیے غلطی کا ڈر سے، لیکن اجتہاد ایک ایسی ضرورت ہے دین میں، دین کے نئے نئے حالات میں، نئے نئے تقاضوں کو میں دین کو اپلائی کرنا، کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر غلط بھی اجتہاد کرو گے تو اس کا بھی ایک ثواب ملے گا اگر ہم سنسیئرلی کر رہے ہیں، اگر ہم پوری محنت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک بار حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جو چیز تم کو قرآن و حدیث میں نہ ملے خوب غور کرو اور اس کے ہم شکل مسائل و واقعات معلوم کر کے انفرنس کرو، مطلب کوئی ایک آلریڈی کوئی حکم ہے اسی سے انفر کرنا دوسرے حکم کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پر شراب حرام ہے، تو اگر کوئی ڈرگ لیتا ہے تو ہم اس سے انفر کرے گا ایک فقیہ کہ جس طریقے سے شراب حرام ہے اور اس کا جو
کاز ہے وہ انٹاکسیکیشن ہے، نشہ ہے، تو اگر کسی اور چیز سے نشہ ہو رہا ہے تو وہ بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ کئی لوگ جو ہیں ویسی دوائیں جو ہیں ٹرینکولائزر ہوتی ہے، بہت بہت ساری دوا کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا۔ اصل میں دیکھیے قرآن جو ہے وہ ایک گائیڈ بک ہے، پرنسپلس کی کتاب ہے۔ اگر قرآن میں ساری بات آ جاتی تو وہ پوری انسائکلوپیڈیا بن جاتی، اور اس تب بھی شاید کمی رہ جاتی، کیونکہ مسلسل نئے نئے حالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں ڈیٹیل نہیں دی گئی، پرنسپل دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر عہد کو پورا کرو۔ اب عہد کو کس طرح پورا کرنا ہے، جسٹس کے مطابق کرنا ہے، وہ سب ایک عالم جس کے پاس گہرا علم ہوگا دین کا، وہ اس کو سمجھے گا اور اسی کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرے گا۔ اب قرآن میں تو ہے کہ نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، تو اسی طریقے سے صحابہ نے پڑھی اور اسی طریقے سے جنریشن آفٹر جنریشن لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصول نکلا کہ قرآنی احکام کو سملر سچویشن پر اپلائی کرنا، یہی ہے اجتہاد۔ اجماع کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بار بار جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اجماع کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اجماع کا مطلب ہے بہت سارے لوگ مل کر، مشورے کا تو آپ جانتے ہیں قرآن میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ایک پورا چیپٹر مشورے پر ہے۔ تو جب بڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اجماع کیا جاتا ہے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دین پر اچھی سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ان سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو ایسی جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی ہوا، اور جنگ احد کے بارے میں ہوا کہ مدینے کے باہر جا کے جنگ کی جائے یا مدینے کے اندر رہ کر جنگ کیا جائے۔ تو اجماع میں اجتماع ضروری ہے، لیکن اختلاف ہوگا، اتفاق ہوگا، اس کے بعد جو کنسنسس ہوتا ہے یا جو بھی میجارٹی ہوتی ہے، میجارٹی اوپینین ہوتی ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اور جس کی بات نہ مانی جائے وہ اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کو پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر اپنے ایموشنز کو انوالو نہیں کرنا ہے۔ جو بات سچ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، بس اس کو مان لیا جائے، نہ یہ کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، یہ نہیں۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شتم رسول پر اجماع ہو گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا نے لکھا ہے، کیونکہ کتابوں میں فقہا نے اپنی رائے لکھ دی ہے۔ فقہا کیا کرتے ہیں، ان سے پہلے جو پریڈیسیسرز ہیں ان کی جو رائے ہے اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ رائے جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ اجماع نہیں ہوتا۔ اجماع میں اجتماع ضروری ہے، اجتماع ضروری ہے، اور اجتماع میں اتفاق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی کنسنسس ہوتا ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اس پر میں ایک مثال کے ذریعے، جو آپ نے سواری کی مثال دی تھی، اس حدیث کے ذریعے میں تھوڑا ایک چیز ایڈ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ گھوڑے کے بارے میں، کہ گھوڑے آدمی جو رکھتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 مقصد ہوتے ہیں انسان کو رکھنے کے۔ ایک یہ کہ وہ گھوڑا رکھے اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے، تو اس کی قیمت، اس پر چڑھنا، کسی کو اگر وہ دے رہا ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کو کھلانا پلانا، وہ سب اس پر اجر ہے، اس کو ثواب ہے، ریوارڈ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑے کو رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، تو اس کی قیمت، اس کا کھلانا پلانا اور اس کو باندھ کر رکھنا، سب اس کے لیے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑے کو رکھتے ہیں اپنی معیشت کے لیے، یعنی اس سے جاتے ہیں کام کرتے ہیں، اور تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گھوڑا رکھنے والے کی محتاجگی کو دور کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں یہ ثواب نہیں مل سکتا اگر گھوڑے کے نام پر کریں تو آج کے دور کے حساب سے اس کا اجتہاد یہ ہوگا کہ کوئی آدمی کوئی بھی سواری رکھتی ہے اپنی ضرورت کے حساب سے رکھتا ہے، جیسے کار ہے، موٹر سائیکل ہے، یا کوئی بھی چیز رکھتا ہے جو آج کی ضرورت میں ہو، تو اس میں بھی یہ 3 کیٹیگری آ جائے گی۔ کچھ آدمی رکھیں دین کے لیے رکھیں، کچھ آدمی رکھیں اپنی معیشت کے لیے رکھتے ہیں،
اور کچھ آدمی اپنے شو آف کے لیے رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آج بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا اگلا کہ فقہ کے سورس کیا ہیں؟ کس چیز کے ذریعے سے فقہ کا عمل جاری کیا جاتا ہے؟ بنیاد کیا اس کی؟ فقہ کے دیکھیے 3 تو بیسک سورس ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع۔ اجماع کا 2 شکل ہے، ایک قیاس ہے اور ایک اجماع ہے۔ قیاس ہوتی ہے انڈیویجول اوپینین اور اجماع ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مل کر کوئی اوپینین دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن و حدیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نئے حالات کے مطابق وہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو قیاس کے ڈکشنری میں جو لغوی معنی ہیں وہ ہے اندازہ کرنا، انفر کرنا۔ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اصل چیز کاز ڈھونڈنا، کہ کس وجہ سے کون سی چیز حرام قرار دی گئی ہے، تو وہ کاز ڈھونڈنا۔ تو جب کاز مل جاتا ہے تو پھر اسی اصول کو نئے حالات میں بھی اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا اپلائیڈ انٹرپریٹیشن ہے، مطلب فقہ کے جو قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں اسی کو فقہ یا فقیہ اس کو اپلائی کرتا ہے نئی سچویشن پر۔ تو جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر اجماع کے لیے اجتماع کرنا پڑتا ہے، تو اسی کو آپ اجتماعی اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ اجتہاد ہے جو انڈیویجول کرے، اور اجماع میں جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو آپ اجتماعی اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اجماع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تبھی اجماع ہو، مطلب اچھا عالم جو ہے اگر 3 بھی اکٹھا ہو جائے تو اجماع کام چل سکتا ہے، اجماع ہو سکتا ہے۔ اور فیصلے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ممبرس ہیں وہ سب کا اتفاق ہو، بلکہ ان میں اکثریت کا اتفاق جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو وہی ہے جو سبب ہے کہ اگر 2 مسئلوں کا سبب ایک ہے تو جو حکم ایک مسئلے کا ہوگا وہی حکم دوسرے مسئلے کا ہوگا۔ تو قیاس کی ضرورت بھی وہی ہے جو اجماع کی ہے، کیونکہ مسلسل نئے حالات سامنے آتے رہتے ہیں اور نئے حالات کے مطابق حکم شرعی حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن میں کوئی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں ہے، مطلب حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، بس شورائی نظام ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں جو چیپٹر ہے شورا ہے کہ اپنے معاملات کو تم شورا کے ذریعے سے حل کرو۔ تو جیسے حالات ہوں، اب پہلے جو ہے خلافت تھی، اس کے بعد کافی طریقے سے حکومتیں ہوئیں، لیکن اب ڈیموکریسی کا دور ہے تو وہ بھی اب الیکشن کے ذریعے سے، بیلٹ باکس کے ذریعے سے وہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ہی اسلامی طریقہ ہے ڈیموکریسی کا۔ پہلے اتنے سادھن نہیں تھے، اتنے آسانیاں نہیں تھی، تو بیعت ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہی کام جو ہے اب بیلٹ باکس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا اصل جو ہے کاز وہ ہے شورائی نظام، تو سب کے مشورے سے یہ کام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، اس کو قاضی شریح نے حضرت عمر کے خط کو بیان لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بتایا کہ جو لوگ بھی ایسے ہوتے تھے جو جن کو اس طریقے کے فیصلے کرنے پڑتے تھے تو ان کو خط لکھتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرو۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرو۔ اگر وہ وہاں بھی نہ ملے تو تم لوگوں سے مطلب اجماع کے ذریعے سے لوگوں کی رائے معلوم کرو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ تمہارے پاس آئے جو نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہو، نہ اس پر کسی نے بات کی ہو،
تو دونوں میں سے جس طرف تمہاری رائے جائے اس کو اختیار کر لو۔ مطلب اس وقت انڈیپینڈنٹ اجتہاد کرو، لیکن انڈیپینڈنٹ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اس کے مطابق اجتہاد کرو۔ تو یہ ہیں 4 سورسز اجماع کے، فقہ کے۔ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اس پر، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کیا مطلب جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بعد میں فیصلہ کرنے والے عالم ہوں اجماع کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے، اس میں جو چیز نکل کر بہتر سامنے آئے اس کی اطاعت کرو، یہ کہتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس پر یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا جو بہت ہی اہم سوال ہے، کہ اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد بہت بولا جاتا ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، یا یہ کہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں۔ تو اجتہاد کیا چیز، اس کی حقیقت کیا، اس پر کچھ بتائیں ہمیں آپ۔ اجتہاد کے معنی وہی جہادہ سے نکلا ہے کہ خوب محنت کرنا، مطلب کسی بات کی تحقیق میں انتہائی جد و جہد کرنا۔ انگریزی میں کہیں گے انڈیپینڈنٹ ریزننگ بیسڈ آن دا پرنسپلس آف دا قرآن اینڈ سنہ۔ تو اجتہاد ایک پروسیس ہے کیئرفل ریزننگ کا، جو ایک عالم کرتا ہے، مطلب بہت سوچ سمجھ کے، غور و فکر کے کر کے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ اتنا زیادہ سیریس ہوتے تھے کہ کوئی مسئلے کا حل اگر ان کو نہیں ملتا تو پورا قرآن پڑھتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ خوب محنت کرنا تاکہ صحیح طریقے سے خدا کی منشا کیا ہے وہ معلوم ہو سکے۔ اور یہ وہی سوالات ہوتے ہیں جن پر اتنا زیادہ اجتہاد کی ضرورت پڑتی، جو قرآن و حدیث میں ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں ہوئے ہیں۔ تو عالم جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، قرآن سے کوئی آیت مل گئی یا حدیث میں کوئی حدیث مل گئی تو اس کا انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اسلامی قانون کو اس کو اپلائی کرتا ہے نئے مسائل پر۔ خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، تاکہ لوگ تفکر و تدبر کریں، that they may give thought۔ آج کل تو لوگ یہ سمجھ نہیں رہے نا باتوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے۔ حالانکہ جو آپ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ تدبر و تفکر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کا زمانہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بنو قریظہ ایک بستی تھی، وہاں پر کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ تقریباً ظہر کے بعد بھیجا تھا۔ تو وہاں پر کیونکہ لوگ اعتبار تھے، حالات خراب تھے، تو آپ نے چاہا کہ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ وہاں جا کر ہی نماز عصر پڑھنا۔ لیکن اب جلدی جانے کے باوجود بھی وہاں پہنچ نہیں سکے، اور عصر کا ٹائم ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے نماز بیچ میں عصر کی پڑھ لی، اور کچھ نے وہیں بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھی۔ تو یہ ان کا اجتہاد تھا۔ تو جن لوگوں نے وہاں نماز پڑھ لی انہوں نے کہا کہ پرافٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جان بوجھ کے نماز کو قضا کریں، بلکہ ان کا مطلب تھا کہ بہت تیزی سے جاؤ۔ تو یہ سمجھ کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ کو جب بتایا گیا تو رسول اللہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ جس کو سائلنٹ اپروول بولتے ہیں، تو اس طریقے سے اجتہاد ہوتا ہے۔ حالات بالکل ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے مطابق اجتہاد ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ ضرور اجتہاد کریں۔ اب دور اول کے صحابہ میں بہت زیادہ پرابلم پیش اس طرح کے آتے رہتے تھے، مسائل پیش آتے رہتے تھے، کیونکہ نئے ممالک فتح ہوئے تھے۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ والنٹیئرز ہوتے تھے، تو جو فتح کرتے تھے ان میں وہ لینڈ بانٹ دیا جاتا تھا۔
اب پورے عراق و ایران فتح ہوئے، اب جب عراق فتح ہوا تو فوجیوں نے کہا کہ یہ ہمیں بانٹ دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن چند لوگوں نے جنہوں نے فتح کیا ان کو بانٹ دیا جائے اور باقی لوگوں کو اس میں سے کچھ نہ ملے، اور وہاں جو سب کسان ہیں، جو سارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو اس طریقے سے حضرت عمر نے بہت گہرے غور و فکر کے بعد انہوں نے قرآن سے ایک نکالا کہ ہر چیز میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، تو اس طرح نکال کے اس مسئلے پر اپلائی کیا اور اس کو پھر زمین کو بانٹا نہیں، وہ ایسے ہی رہنے دیا، اور وہاں پر جو لوگ سب کام کر رہے تھے، کسان تھے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ سب ان کو برقرار رکھا۔ تو اصل میں خلیفہ کو اجتہاد کا پورا حق ہوتا تھا، لیکن خلیفہ بھی انڈیویجولی نہیں کرتا تھا، عام طور پر اس کے کچھ ممبران ہوتے تھے جو زیادہ سمجھدار ہوتے تھے، ان کو وہ بلاتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد فیصلہ کرتا تھا۔ اگر خلیفہ کو کسی دوسرے کی رائے سمجھ میں آتی تو وہ لے لیتا، نہیں تو پھر سب کی رائے سننے کے بعد وہ ایک اپنی رائے دیتا اور اس پر پھر فیصلہ ہوتا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ سب سے پہلے تو قرآن دیکھتے، پھر سنت میں تلاش کرتے، پھر لوگ سنتیں چونکہ اس زمانے تک اکٹھا نہیں ہوئی تھیں، تو وہ لوگوں سے سوال کرتے کہ کیا تم جانتے ہو رسول اللہ نے ایسا کوئی فیصلہ فرمایا ہے؟ تو جب رسول اللہ کی سنت کوئی اس مسئلے پر نہ ملتی، تب وہ لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، اور جب کسی رائے پر متفق ہو جاتے تب اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک سورس ہوا، اہل علم کا مشورہ ایک سورس ہوا، ایک اجتماع کی ایک قسم ہے، اجتہاد اور اجتماع کی ایک قسم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں یہ فرق ہو گیا کہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے کسی مسئلے پر کیا فیصلہ کیا تھا۔ جیسے جج ہوتے ہیں تو ان کی جو ڈیسیژن ہوتی ہیں وہ پریسیڈنس کا کام کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے فقہا کے بارے میں ایسے ہی تھا کہ ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ بھی دیکھی جاتی تھی، وہ بھی ایک سورس ہو جاتا تھا۔ سینئر صحابہ تھے جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل، تو اسی طریقے سے حضرت علی، تو یہ لوگ جو ہیں بلائے جاتے اور ان کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک ابی ابن کعب بھی تھے، اور جیسے جب حضرت ابوبکر خلیفہ تھے تو حضرت عمر، عثمان، علی سب اس ممبر ہوتے اس ٹیم کے، پھر اسی طریقے سے چلتا رہا، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہوتے تھے ان کو بلائے جاتے تھے اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے۔ تو اجتہاد کو جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلامی قانون میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے حالات کے لحاظ سے، جو قرآن و حدیث کے اصول ہیں، اور بہت سارے اصول آپ تھوڑا سا بتائیے گا، جو قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں اس کو حالات کے حساب سے اپلائی کرنا، تو اس کے لیے اجتہاد ضروری ہے، اور اجتہاد اگر نہ رہے تو پھر جمود کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی اجتہاد کے تعلق سے۔ یہاں پر میں 2 پوائنٹ ایڈ کروں گا، اجتہاد کا فقہ سے کیا تعلق ہے، اور اجتہاد نہ کیا جائے تو قرآن میں کیا بات بتائی گئی اس پر میں بتاؤں گا۔ اجتہاد اور فقہ کا تعلق یہ ہے کہ فقہ کا سفر جو جاری ہوتا ہے اجتہادی ذہن کی بنیاد پر جاری ہوتا ہے۔ آدمی کا ذہن اجتہادی نہ ہو تو آدمی اپلائی نہیں کر سکتا دین کو بعد کے زمانے میں، کیونکہ دین جو ظاہر سی بات ہے اترا ہے وہ اپنے ایک خاص ماحول میں، زمانے میں اترا، اس کے ریفرنس میں بات بتائی گئی، لیکن وہ اصول بعد کے تمام زمانوں کے لیے وہ اپلیکیبل ہیں۔ تو اجتہادی ذہن نہیں ہوگا تو آدمی فقہ کے مطابق دین پر عمل نہیں کر سکتا، فقہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اجتہادی ذہن کی اہمیت کیا؟ قرآن میں اجتہاد کو استنباط کہا گیا، جیسا کہ مولانا نے خود کہا ہے، بتایا اس کو کہ استنباط کہا گیا ہے، اس پر کئی مضامین بھی مولانا نے لکھے ہیں۔ تو قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے کہ اجتہادی ذہن آدمی کے اندر نہ ہو تو کہاں جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب ان کے پاس امن کے زمانے کا کوئی معاملہ آتا ہے یا خوف کے وقت کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو بتائیں یا اولی الامر کی طرف، تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور اس معاملے سے استنباط کریں کیسے یہاں پر بہتر چیز اپلائی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے بہت سارے لوگ شیطان کے راستے پر چل پڑتے۔ یہ اشارہ ہے کہ استنباط کے ذریعے آپ شیطان کے راستے سے بچ سکتے ہیں۔ تو استنباط جو اجتہاد کہا گیا ہے، تو اجتہاد کیا چیز ہے؟ آپ کو بہتر راستے کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہی چیز فقہ، اسی چیز کو یہی راستہ جو ہے یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے آگے میں آپ سے بہت ہی اہم سوال کروں گا، جس پر ہر آدمی جاننا چاہتا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں بہت ساری اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مولانا نے اس پر ایک بہت اہم کتاب بھی لکھی ہے، تجدید دین کے نام سے۔ اس کتاب کو آپ سی پیس انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر بھی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور گڈ ورڈ بکس سے بھی یہ کتاب شائع ہوئی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیپٹر ہی ہے فقہ کے اوپر، اس میں مولانا نے جو بات بتائی ہے اس پر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مولانا نے اس پر جو لکھا وہ آپ ہمیں کچھ بتائیں اس پر۔ مولانا نے تجدید دین میں بہت ہی کلیئر کیا ہے کہ اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ اختلاف اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی جیسے لگتا ہے لامتناہی ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں، اور بالکل بلا سبب ہے، کیونکہ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دور اصل میں جب حدیثیں کلیکٹ نہیں ہوئی تھیں، جمع نہیں ہوئی تھیں، تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب حدیثیں جمع ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں متضاد رائے ہے، بہت ساری چیزوں میں۔ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک ہے کہ کبھی جوتا پہن کے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کبھی آمین آہستہ کہا، کبھی زور کہا، کبھی بسم اللہ آہستہ کہا، کبھی زور کہا۔ کبھی حضرت عمر ایک بار آئے، انہوں نے مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے؟ انہوں نے، یہ تو نافلہ ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ جب حدیثیں جمع ہوئی تب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسائل میں کئی رائے ہے صحابیوں کی، تو اس کو وہ لگے ترجیح دینے کی کیا بہتر ہے، کیا پریفرنس کے اصول سے اس کو دیکھنے لگے۔ تو اس وقت وہی تھا کہ ساری حدیثیں سامنے نہیں تھیں۔ اب جیسے تہجد، اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے ہم کو 20 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب بہت سی، خاص طور پر لیڈیز، اب رمضان کا زمانہ، کام بھی بہت ہوتا ہے، پھر روزہ رکھتی ہیں، نڈھال ہو جاتی ہیں، ان کو 20 رکعت پڑھنا بہت لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ تو تہجد جو ہے 2 رکعت سے 20 رکعت تک آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے اندر کیپیسٹی ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کبھی جو قرآن کا پورشن پڑھا جاتا ہے، کبھی کم پڑھتے، کبھی زیادہ پڑھتے، اور کبھی دیکھتے کہ عورت اپنا بچہ لے کر آئی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو اس کو شارٹ کر دیتے۔ تو یہ حالات کے حساب سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ایک اصول ہے قلت تکلیف، کہ اسلام جو آسانی چاہتا ہے، خدا آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ جو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایزیئر آپشن اور ہارڈر آپشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کیا آسان ہے، وہی آپشن لیتے تھے۔ تو یہی بات تھی اس میں بھی۔ اور جب جو اختلافات ہیں وہ بیسکس میں نہیں ہیں، بلکہ نان بیسکس میں ہیں، جس کو ہم جزیات کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ نماز میں کتنے وقت کی نمازیں ہیں، فرض نمازیں کتنی ہیں، اس میں کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب نفل نمازوں میں اختلاف ہوگا، ہاتھ یہاں رکھنا ہے کہ نیچے رکھنا ہے، اس میں اختلاف ہوگا۔ حنفی مصافحہ کیسے کرنا ہے، حنفی کہتے ہیں 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے،
اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، اس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ کچھ بات نہیں۔ اور اس میں کیا ہے، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، دو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ تمام صحابی گائیڈڈ ہیں۔ تو ہم کسی بھی ایک صحابی کے کی بات کو مان سکتے ہیں اور ہم گائیڈڈ ہوں گے۔ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی سب کے سب ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی کو بھی فالو کرو تم گائیڈڈ ہوگے۔ اب حنفی ہیں، دو نماز اکٹھا نہیں کرتے سوائے سفر کے اور حج کے، اور دو نماز اکٹھا کی جا سکتی ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملے گا نماز کا، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء میں پتہ ہے کہ ٹائم نہیں ملے گا، تو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسکول آف تھاٹ بھی تو، اسکول آف فقہ بھی تو کئی ہیں، ایک ہے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور شیعوں کا ہے فقہ جعفری۔ تو سب ہی چونکہ حدیثوں کا بہت زیادہ چھان بین ہوئی ہے اور جو ضعیف حدیثیں الگ کر دی گئی ہیں، تو جو بھی اچھے کلیکشنز ہیں جیسے مشکوٰۃ المصابیح، جو بھی اچھے کلیکشن ہیں اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس میں زیادہ تر صحیح حدیثیں ہی ہیں، تو ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق۔ تو اسی طریقے سے اصل اختلاف کی اور بھی وجوہات ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہودی کا جنازہ دیکھا جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اب اس میں ہر صحابی نے الگ اس کو بتایا ریزن، کوئی کہہ رہا ہے کہ جنازہ اوپر تھا آپ نیچے بیٹھے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، جب کوئی کہہ رہا ہے فرشتے ساتھ میں چل رہے تھے تو فرشتوں کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کافور وغیرہ کی مہک آ رہی تھی، وہ لوگ دھونی وونی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے۔ ایسی اور بھی کئی وجوہات ہیں، اور وہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے کیا کہا، کیونکہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ نے کہا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہ تھا؟ تو یہ نہیں دیکھا، ہر آدمی کی اپنی عقل، اپنی فہم الگ الگ ہوتی، اس کے حساب سے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کہ فرق جو ہے وہ بربنائے رحمت ہے، اس سے امت کے لیے گنجائش نکل گئی، اور ڈائیورسٹی از ایسینشل پارٹ آف لائف۔ تو اگر یہ فرق نہ ہوتا تو مشکل ہو جاتی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اب جو عزیمت اور رخصت والا معاملہ ہے کہ مشکل جو ہارڈر آپشن ہے وہ کئی بار لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو اس لیے اگر ان کو رخصت والا معاملہ دیا جائے، آسان معاملہ دیا جائے، تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہم دین پر ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ تہجد، وہ جو ہے تراویح وغیرہ نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اب اگر کم ہو تو ان کو بھی لگے گا 4 رکعت 8 رکعت ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو لگے گا کہ ہم پورا عمل کر رہے ہیں دین پر۔ تو اسی طریقے سے مولانا نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ احادیث کہ جو ہے بیسک امور میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بیسک میٹرز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے۔ تو جس کو، اور اسی پر دو گروہ بن گئے، ایک محدثین کا گروہ، ایک فقہا کا گروہ۔ محدثین یعنی جو ٹریڈیشنسٹ ہوتے تھے وہ ساری حدیثوں کو جمع کرتے تھے، اور فقہا صرف ان حدیثوں کو لیتے تھے جس میں احکام ہوتے تھے، کمانڈمنٹ ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے، اور فقہا جو ہیں وہ ریزننگ ایکسرسائز کرتے تھے ریزن کو، تو وہ محدثین پسند نہیں کرتے تھے، تو بس سیدھے سیدھے جو ڈائریکٹ حدیث سے نکل رہا ہے یا قرآن سے نکل رہا ہے بس اسی کو وہ لیتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے اس کا مائنس پوائنٹ بھی تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نئے حالات کے مطابق کوئی کلیئر احکام نہیں نکل رہا ہوتا تھا اس میں، تو وہ کہتے تھے ابھی ہمیں کوئی حدیث ایسی نہیں معلوم ہے، تو لوگ فقہا کے پاس چلے جاتے تھے، وہ اپنا ریزننگ کے ذریعے سے اور کوئی اس کا حل بتا دیتے تھے۔ تو اگر یہ بات لی جاتی کہ کسی بھی صحابی کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ہر صحابی جو ہے امام ہے، ہر صحابی کی پیروی درست ہے، اگر ہم اس اصول کو مان لیتے تو یہ جھگڑے وگڑے ختم ہو جاتے، لیکن اس اصول کو نہیں مانا، لوگ بہت متشدد ہو گئے، ایکسٹریمسٹ ہو گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے امام کی بات
فالو نہ کی۔ امام کو آپ سمجھیے وہ انٹرپریٹیشن ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں ہر امام جو ہے وہ اسی کی بات کو ماننا ہے۔ ہم آگے بھی بڑھ کے دیکھ سکتے ہیں قرآن کو، حدیث کو، دوسرے اماموں کو، کہ ایک امام کے فالوور جیسے انڈیا میں حنفی فقہ چلتی ہے، تو اب حنفی فقہ کو ہم مانیں ایسا نہیں ہے، ہم دوسرے فقہ کو مان سکتے ہیں، ان کے انٹرپریٹیشن کو لے سکتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ہم عامی ہیں، ایک اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر کہہ رہے ہیں ہم عامی ہیں۔ عامی کیسے ہیں پھر پروفیسر کیسے ہوئے اگر عامی ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کریں گے تو کچھ غلطی کر جائیں گے، حالانکہ اجتہاد میں غلطی بھی کر دو تو اس کا بھی تو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اجتہاد کے بغیر آگے جو ہے کام بنتا نہیں ہے، سوسائٹی میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کو سوسائٹی کو الائیو رکھنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، اپنا راستہ روکنا نہیں ہے، تو ہمیں اجتہاد کرنا پڑے گا۔ تو جو فقہا نے جو کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 2 رائے ہے 3 رائے ہے ایک ہی مسئلے پر تو سب صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کو پریفرنس کا اصول کرنا پڑے گا، کون جس کو کہتے ہیں راجح مرجوح، کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، کس کو فالو کرنا چاہیے کس کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے بہت لمبی لمبی بحثیں، تقریباً 500-600 سال تک یہ بحثیں چلتی رہیں، بہت ساری کتابیں اس پر۔ تو یہ ترجیح جو ہے دینا پر ساری بحثیں چلتی رہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب ہر صحابی جو بتایا ہے اور وہ آتھینٹک حدیث ہے تو پھر ہم اس کو مان لینا چاہیے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ ایک فقہ بنانے کی کوشش میں ترجیح کے ذریعے کئی فقہ بن گئی۔ تو فقہا کا جو اسٹینڈ تھا کہ 2 کانٹرڈکٹری قول ہوگا تو ایک ہی صحیح ہوگا۔ اب یہ تو بہت زیادہ ہوتا تھا، حضرت عمر کبھی بسم اللہ بلند آواز سے کہتے، کبھی آہستہ کہتے، یہ تو کیفیات پر ہوتا ہے، کبھی کیفیات میں فرق ہوتا ہے، اسی کے مطابق آدمی کام کرتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی آئے رسول اللہ کے سامنے، انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، 2 رکعت نماز جو مسجد میں داخلے کے لیے پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو، اس کا مطلب پوری کیفیات کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو اب اسلام میں بہت زیادہ آسانی دی گئی ہے، ایک نیچرل ریلیجن ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جمعے کے روز مؤذن سے کہا حی علی الصلاۃ کے بجائے صلو فی بیوتکم کہنا، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا بہت زبردست بارش ہو رہی ہے اور کیچڑ میں، اب اس زمانے میں سواریاں تو تھی نہیں، کیچڑ میں لوگ پھنسیں گے، تو رسول اللہ نے خود ایسا کیا تھا، تو مجھے پسند نہیں ہوا کہ تم کو کیچڑ اور پھسلن میں گھر سے باہر نکالوں۔ اسی پر انہوں نے کہا کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، تو آسان ریلیجن آپ بنائیں گے، جو ہمارے قابل عمل بنائیں گے، تبھی آدمی اس پر عمل کرے گا، ورنہ جیسے دوسرے مذاہب میں لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو بہت مشکل بنا لیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بالکل آسان مذہب، جو دور اول کا مذہب تھا اسی کو ہم کو آگے بڑھانا ہے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ اب عبادت کی کیفیت میں فرق دیکھیے، ایک بار ایک صحابی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب رکوع سے اٹھے، جب انہوں نے رکوع میں ہوتا ہے سبحان رب الاعلیٰ، تو ان کے اندر بہت زیادہ کیفیات رہی ہوں گی، ان کے منہ سے نکل پڑا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نے یہ کلمہ بولا تھا؟ تو صحابی تھوڑا ڈرے کہ شاید ہم نے غلط بول دیا، کہ جو فارم ہے اس کے مطابق نہیں تھا وہ۔ تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ میں نے بولا تھا۔ تب آپ نے بتایا کہ اس کلمے کو لینے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے تھے، یعنی کس دل سے کس جذبات سے انہوں نے کہا ہوگا، وہ اصل ہوتی ہے، اصل چیز فارم نہیں ہوتی ہے،
فارم تو بالکل ظاہری وہ ہے، جیسے کسی پھل کا چھلکا ہوتا ہے، اور جو گودا ہوتا ہے وہ ہے اسپرٹ۔ تو ہم جب تک کہ کوئی کام اسپرٹ کے ساتھ نہیں کریں گے، تب تک وہ خدا کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے اس میں سے کچھ اختلافات لیے ہیں، باقی جن کو زیادہ چاہیں گے تو وہ تجدید دین کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی، اختلاف کا ریزن کیا ہے۔ اس میں جو ایک پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دین آسانی چاہتا آپ سے، تو اس پر مجھے حدیث یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ دین پر چلنے میں تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا۔ تم جتنا بھی عمل کرنا چاہو تم انسانوں تھک سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لَن يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، کہ جو آدمی بھی دین میں شدت پسندی کا طریقہ اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو تم اعتدال کا طریقہ اختیار کرو، قریب قریب رہنے کی کوشش کرو، اور خوشخبری سناؤ لوگوں کو۔ یعنی شدت پسندی انسان کو جو ہے بہت ہی ایکسٹریم بنا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین مضبوط ہے تو اس میں تم نرمی کے ساتھ داخل ہو، یعنی آسانی کے ساتھ۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتائی کہ وہ آپ سے اسر اور اغلال نکالتے ہیں، لوگوں سے ہٹاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اصحاب رسول کا جو اختلاف تھا یہ رحمت تھا۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب رسول میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ مجھے پسند نہیں تھا، اختلاف ہوا تو آسانی ہے ہمارے لیے کہ انسان کو بہت سارے آپشنس مل جاتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے، جہاں پر اس کو ضرورت ہو یہ چیز ہمارے لیے آسان ہے، کنوینینٹ ہے، وہ اس کو کر لیتا ہے، دوسری جگہ دوسرا کنوینینٹ ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ آپ نے بتائی۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اختلاف کے تعلق سے اس کی کچھ مثالیں بتائیں۔ یہاں پر ایک قاسم بن محمد کے حوالے سے جو مشہور تابعی تھے اور ابو بکر کے پوتے تھے، محمد بن ابو بکر کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا کہ جو جہری نماز کہتے ہیں، جو زور سے تلاوت کرتے ہیں جس میں اس میں نماز امام کے پیچھے آدمی قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی اہم بات بتائی تھی کہ تم اگر قرات کرو گے تو تب بھی تمہارے لیے اصحاب رسول میں نمونہ ہے، اور اگر قرات نہیں کرو گے تب بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ایسے اختلافات ہیں، اس پر آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ کچھ مثالیں کیا ہے اس کی؟ مثالوں سے اصل میں وضاحت ہوگی زیادہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں فرق ہوتا تھا۔ فرق ہوتا تھا کہ انسان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تھی تو لوگوں سے صدقے کے لیے کہتے تھے، تو ایک موقع پر حضرت ابوبکر نے اپنا تمام مال جو ہے صدقہ کر دیا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کو روک دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کے اندر اتنی چھمتا تھی، اتنی برداشت تھی کہ وہ بغیر مال کے بھی اپنا کام چلا لیں گے۔ تو ان سے تو لے لیا، دوسرے لوگوں سے روک دیا۔ تو یہ ڈیفرنس ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ اب اس وقت جیسے رسول اللہ نے جب ان کا مال پورا لے لیا، اس وقت کچھ لوگوں نے دیکھا، پھر دوسرے لوگ آئے، جب دیکھا کہ دوسرے لوگوں سے مال پورا نہیں لیا، تو یہ کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ نے کیا عمل کیا، کب اور کیا عمل کیا دوسروں کے ساتھ۔ کلیکشن ہوا تو لوگوں کو لگا کہ یہ کیسے ہوا، کہ کہیں کوئی عمل ہو رہا ہے، کہیں کوئی عمل ہو رہا ہے۔ تو وہ اس کو یہاں اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، کہ کون کتنا کر سکتا ہے۔ اب کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ عزیمت والا دین اختیار کرو، بلکہ اس کو کنسیشن والا دین اختیار کرنے کو بتایا جائے گا۔ تو روزہ جیسے روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صاف صاف کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک بار روزہ رکھے ہوئے تھا سفر میں، اور کئی لوگ اس کے، کیونکہ وہاں تو بہت تیز دھوپ ہوتی تھی، سواریاں ہوتی نہیں تھیں، تو کئی لوگ اس کے سر پر چادر تان کر چل رہے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا۔ لیکن ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں تو روزہ بہت رکھتا ہوں، میری عادت ہے روزہ رکھنے کی۔
تو ان سے آپ نے کہا کہ تم رکھ سکتے ہو، سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہو، مطلب اس کے لیے آسان ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی صحت مند ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا سفر میں روزہ رکھنے کا تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو حالات کے فرق سے حکم میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب وضو دیکھیے، وضو کے معنی ہیں ہاتھ منہ دھونا۔ اب ایک بار رسول اللہ نے کہا کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرو اور کھانے کے بعد بھی وضو کرو۔ اب جو وضو کا ڈکشنری معنی، لغوی معنی نہیں جانے گا، وہ سمجھے گا کہ وضو کرنا ہے، تو اس کے لغوی معنی ہیں صفائی ستھرائی، ہاتھ دھونا۔ بعد میں استعمالی معنی میں ہو گیا وضو کا، جو ہم نماز سے پڑھتے، نماز پڑھنے کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ بہت زیادہ آسانی پیدا فرماتے تھے۔ اب جب لوگوں نے پہلی بار حج کیا تو حج کے بہت سارے ارکان ہوتے ہیں، آج بھی جب آدمی پہلی بار جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے، تقدیم و تاخیر جس کو کہتے ہیں، آگے پیچھے آرڈر میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم نے صحیح پہلے کر لی اور طواف بعد میں کر لیا، یہ سب کہتے تھے۔ تو آپ کہتے افعل ولا حرجا، تو حرج تو یہ ہے کہ تم کسی کو بے عزت کرو۔ تو آپ اسپرٹ کو دیکھتے تھے، نہ کہ صرف فارم کو۔ فارم تو وہی ویلڈ ہے جس کے ساتھ اسپرٹ ہو، ورنہ فارم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھتے تھے کہ ایزیئر آپشن، جو ہمیں حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ لیتے تو اس میں دیکھتے کہ کیا ایزیئر آپشن ہے، کیا ہارڈر آپشن ہے، تو آپ ایزیئر آپشن کو چوز کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بار بار جو ہے قریش جو ہیں بار بار جنگ پر آمادہ ہو جاتے تھے اور مدینے کو گھیر لیتے تھے، تو ایسے ہی ایک جنگ خندق میں مدینہ کو گھیر لیا۔ مدینہ کا کیا تھا کہ دو طرف سے جنگل تھا، ایک طرف سے پہاڑ تھا اور ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ تو آپ نے ایک طرف جو کھلا ہوا تھا، حالانکہ کافی لمبا ایریا تھا، اس کو خندق کھودنے میں کئی دن لگ گئے اور اس میں سارے صحابہ رسول اللہ سب اس میں شامل تھے۔ تو خندق اس لیے کھودی کہ دشمن جو ہے اندر نہ آ سکے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہارڈر آپشن تھا، خندق اس کے مقابلے میں کھودنا ایزیئر آپشن تھا۔ اسی طرح آپ نے ہجرت کی، اب آپ چاہتے تو وہیں جنگ کرتے، چاہے فرشتے مدد کے لیے آتے، چاہے سب لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن وہ ہارڈر آپشن تھا، تو آپ نے خاموشی سے ہجرت کر لی۔ اسی طریقے سے آپ نے صلح حدیبیہ کیا، وہ بھی ایزیئر آپشن تھا۔ تو یہ ہے، اور ایک ریزن ہے کہ کسی حکم خاص کو حکم عام سمجھ لینا، مطلب کسی خاص موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اب اس کو جنرلائز کر لینا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، تو اس کے گھر والے رو رہے تھے جیسے مردہ کو، تو اس وقت آپ نے کہہ دیا کہ مردہ کو عذاب ہو رہا ہے اور گھر والے رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو جنرلائز کر لیا کہ میت کے پاس، ڈیڈ باڈی کے پاس اگر ہم روتے ہیں قبر کے پاس، تو ہمارے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کو جنرلائز کر لیا۔ کیونکہ ہر آدمی نے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا تھا کہ پرافٹ کوئی بات کہیں تو ہر وقت وہ موجود رہے، کبھی اس نے کسی سے سنا، کبھی آدھی بات اس کی سمجھ میں آئی، کبھی نہیں سمجھ میں آئی، تو اس سے مسئلہ ہو جاتا تھا۔ کئی چیزیں جیسے کئی بات ہوتا تھا کہ ایبروگیشن کا جو اصول، کئی حکم منسوخ ہو جاتے تھے، مطلب وہ حکم کو ختم کر دیا جاتا تھا، اس کے بدلے کوئی دوسری آیت آتی۔ جیسے آپ جانتے ہیں شراب کے بارے میں بھی 3 بار آیت آئی۔ ایک بار آیت کی شراب اچھی چیز نہیں ہے، دوسری بار آئی شراب پیو تو نماز کے قریب مت جاؤ، تیسری بار بالکل حرام کرنے کی آیت آئی۔ تو پہلی دونوں آیتیں جو ہیں منسوخ ہو گئیں۔ اب ہر آدمی کو، کیونکہ قرآن بھی اس وقت کلیکٹڈ نہیں تھا، تو لوگ سارا قرآن نہیں جانتے تھے جتنا کہ نازل ہو چکا ہے، تو اس طریقے سے اس میں بھی مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ تو یہی ہے جو سارے جو جیسے جمع بین الصلاتین، 2 نمازیں اکٹھے کرنا پہلے ہو گیا ہے، تو محدثین کا یہی کہنا تھا کہ یہ بربنائے توسع ہے، نہ کہ بربنائے ترجیح، یعنی
ہمارے پاس کئی آپشن رہے، نہ یہ کہ صرف ایک ہی آپشن رہے، کیونکہ کئی بار ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اختلافات کو تضادات پر معمول نہیں کیا جائے گا۔ اختلافات کے مطلب یہ نہیں کانٹرڈکشن ہے، بلکہ وہ ہے کہ اس کے کئی آپشن ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہو اس کو ہم لے لیں، آسانی دینے کی وجہ سے، کنسیشن دینے کی وجہ سے۔ جیسے پہلے زمانے میں جراب جو ہوتا تھا اس پر مسح ہو جاتا تھا، اب نئے جو ساکس آئے اس پر یہ مسئلہ ہوا کہ اس پر مسح ہوتا ہے کہ نہیں مسح ہوتا ہے، تو انہوں نے وہی انفرنس کا جو اصول ہے وہ اپلائی کیا کہ جب جراب پہ بھی مسح ہوتا ہے تو اس پر بھی مسح ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سامنے آئے، اور یہ سب اجتہاد کے ذریعے سے۔ تو اجتہاد جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، دو چیزوں کو اور میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک جو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سارا مال انہوں نے صدقہ کیا، ایکسیپٹ کر لیا، لیکن کچھ صحابہ سے کو منع کیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابہ تھے کعب بن مالک، یہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، ان کو توبہ کے لیے 50 دن کا وقت گزارنا پڑا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے سارے مال کو صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مال کو اپنے پاس بھی باقی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کہا تھا ان سے۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص جب مکہ فتح ہو گئے وہاں تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کو لگا کہ اب زندہ نہیں رہوں گا، تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ میں اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں، اتنا مت کرو، کچھ کم کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پاس کے ہاف رکھتا ہوں اور سب کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لاسٹ میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1/3 میں صدقہ کر دیتا ہوں، باقی سب اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات وہاں پر بتائی تھی کہ تم کچھ مال صدقہ کر کے باقی اپنے پاس باقی رکھو، اپنے بچے کے لیے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بچے اس کو استعمال کریں، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ کچھ مال نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کچھ مال صدقہ کرو، باقی اپنی اولاد کے لیے رکھو۔ تو یہ بہت اہم بات بتائی ہے۔ بیسک اور نان بیسک پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی اہم بات بتائی تھی۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ مچھر کا خون اگر لگ جائے جسم پر تو وضو کرنے کے بعد تو کیا وہ چیز اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق سے ہم لوگ ہیں۔ کہا دیکھو یہ نواسۂ رسول کو انہوں نے قتل کر دیا، ان کا ان کو غم نہیں ہے، اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو بیسک نان بیسک میں بہت فرق کرتا ہے کہ چھوٹی چیزوں میں مت پڑنا ہے، بڑی چیزیں جو ہیں اس پر دھیان دینا ہے کہ اس میں بہت اہم رکھنا ہے۔ جو آپ نے بتایا تھا کہ حج میں کیا تھا کہ حج میں کہا کہ افعل ولا حرج، حرج وہ چیز نہیں کہ آرڈر میں کچھ چینج ہو جائے، چھوٹی چیزوں میں کچھ فرق آ جائے، اس میں حرج کی بات نہیں۔ حرج یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوسرے اپنے جیسے انسان کو آپ تکلیف پہنچائیں، یہ حرج کی بات ہے۔ تو بہت ہی اصحاب رسول اس پر بہت دھیان دیتے تھے۔ اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہ کا معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ اس پر کچھ بتائیں آپ۔ اصل میں اس ابتدائی زمانے میں ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ قرآن اتر رہا تھا، اور قرآن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اکٹھے نہیں اترا ہے، جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ویسے ویسے قرآن اترتا تھا، تو لوگ جان جاتے تھے اس مسئلے میں کیا حکم ہے اللہ کا۔ تو اور اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو رسول اللہ خود اس کو ایکسپلین کر دیتے تھے۔ پھر تیسرا جو تھا وہ رسول اللہ کا عمل تھا۔ اب جیسے نماز کے بارے میں ہے، نماز کا حکم اترا، پھر رسول اللہ نے اس کو بتایا اور اس پر عمل کیا، تو دوسرے لوگ سب عمل کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ لوگ اتنے زیادہ سیریس تھے کہ بلا مطلب کا سوال ہی نہیں پوچھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پورے رسول اللہ کی پوری زندگی میں صرف 13 مسئلے صحابہ نے دریافت کیے تھے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ سیریس ہوں تو آپ خود سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا ڈیوٹی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جہاں قرآن کا حکم آتا تھا وہاں لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے تھے۔
اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ انفرینس سے کام لیتے تھے۔ جیسے ایک بار ایک قاعدہ جو نماز میں ایک پوسچر ہوتا ہے، تو اس میں ایک بار جیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جانتے نہیں کہ شروعات کس نے کی ہے۔ تو ایک بار حضرت معاذ جو ہیں وہ تھوڑا دیر میں پہنچے نماز میں، تو وہ قاعدے میں ہی شریک ہو گئے اور سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے نماز کی باقی رکعتیں پوری کر لیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو اپروو کیا اور کہا کہ معاذ نے تمہارے لیے ایک نیا طریقہ نکالا ہے۔ تو بالکل نیچرل انداز میں فقہ کا ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں۔ اجتہاد کی وہی مثال ہے جو معاذ ابن جبل والی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میں مقدموں کا فیصلہ کس طرح کروں گا، کیا میتھڈ ہوگا۔ تو یہ سوال جواب جو ہے اسلامی قانون کے اصول کو بتاتا ہے۔ تو وہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن دیکھا جاتا تھا، اب قرآن چونکہ پورا اترا نہیں تھا تو سارے احکام جو قرآن میں ہیں وہ سامنے ہوتے نہیں تھے۔ پھر سنت دیکھی جاتی تھی، سنت بھی پوری اکٹھے نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اپنی ایفرٹ کر کے اجتہاد کرتے اور رسول اللہ نے اس کو اپروو کیا۔ پھر جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے مشورہ کیا کیونکہ بڑا مسئلہ تھا، تو حضرت ابوبکر کی الگ رائے تھی، حضرت عمر کی الگ رائے تھی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل تھے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی رائے کو قبول کیا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ یہ رائے غلط تھی اور اس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ تم کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اجتہاد اگر کوئی سنسیئر طریقے سے کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلطی کر دیتے تو وہ قرآن میں آ جاتا تو وہ غلطی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ریکٹیفائی ہو جاتی۔ تو اجتہاد یہی ہوا کہ ایکسرسائزنگ پرسنل ججمنٹ۔ اب پرسنل ججمنٹ وہی کرے گا جو اس کو دین کی اچھی سمجھ ہو، ورنہ دوسرا آدمی کر نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے سے ان معاملات میں جس میں قرآن میں ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ جو معاملات ایڈریس نہیں ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں مثالیں نہیں ملتی۔ ایک وہی ہے جو عورت آئی تھی حج کے لیے پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہاں جو آپ کہتے تھے وہی لوگ کرنے لگتے تھے۔ اب آپ نے جو نماز کے بارے میں بتایا، معاذ کی نماز کا طریقہ، اس کو اور تھوڑا میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ تھا، اب ظاہر سی بات ہے انسان مختلف طریقے سے کام میں گیا ہوتا ہے، تو ہر آدمی ٹائم پر نہیں پہنچ پاتا کب نماز ہوئی۔ اب ہے کہ ٹائم کے 1 بجے نماز ہوگی، 2 بجے، 4 بجے ایسا متعین کر دیتے، پہلے نہیں تھا ویسا۔ تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی تھی، اور نماز چھوٹ جائے تو طریقہ کیا تھا کہ لوگ اپنے جہاں پر پہنچتے بغل والے سے پوچھتے تھے کتنی رکعت ہوئی، اشارے سے بتاتا 3 رکعت ہے، 4 رکعت ایسے ہوئی۔ تو یہ بہت ہی عجیب قسم کا معاملہ تھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ آخری رکعت تھی، بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر اٹھ کر جو جتنی چھوٹی تھی اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تو یہ ایک نیا طریقہ تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی۔ کہنا یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسے معاملات آئیں گے تو آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے، کچھ اچھی چیزیں ہوں گی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور اذان بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل نہیں کی ہے۔ اذان بھی کیا ہوا کہ اس پر پہلے مشورہ ہوا، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، پھر خواب میں دکھایا گیا کہ اذان کیسے دینا، اس کی ساری چیز حضرت عمر کو دکھایا گیا اور ایک اور دوسرے صحابی کو دکھایا گیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو اجتہاد کرتے رہنا ہے، ہر چیز کے لیے وحی نہیں آئے گی، وحی تو رسول تک آئے گی، اس کے بعد آپ کو اجتہاد کرتے رہنا ہے، وہ چیز تھی۔ اور آپ نے جو مثال دی اس میں ایک اور میں مثال ایڈ کروں گا، جو پیچھے ہفتے بھی میں نے بتائی تھی، بہت ہی قیاس کی مثال ہے یہ، کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر جو ایک بچہ پیدا ہوا وہ کالا ہے۔ تو اس وقت جو مثال دی تھی، ایک اونٹ سے مثال دی تھی کہ اونٹ اگر سرخ ہو تب بھی اس کے اندر کسی دوسرے رنگ کا ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی انسان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قیاس کی مثال تھی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس پر نہیں کیا تھا۔
تو گویا شروع سے بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ اجتہاد کرنا ہے، فقہ پر چلنا ہے، تبھی آپ کیا ہے، آپ اگلے دور میں آپ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا جو بہت اہم ہے، کہ اصحاب رسول کے زمانے میں فقہ کا سفر کیسا رہا؟ انہوں نے اس کو بند کر دیا یا جاری رکھا، اس پر کچھ بتائیں؟ بند تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی حکومت بن گئی تھی، کئی ممالک فتح ہو گئے تھے، تو صرف وہی مسائل نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے، بلکہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو وہی کرتے تھے صحابہ کہ سب سے پہلے قرآن سے لیتے، پھر حدیث سے لیتے، پھر صحابہ کی ایک مجلس بنا لی گئی تھی، جو زیادہ سمجھدار صحابہ تھے ان کی مجلس تھی، اور وہی اجتماعی مشورے سے کام ہوتا تھا، اور خلیفہ جو ہوتا تھا وہی اس مجلس کا صدر ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ مشورہ ہوتا تھا، سب لوگ اپنی اپنی رائے دیتے تھے، اور کسی کی رائے قبول ہوتی تھی، ساری رائے تو ایکسیپٹ کی نہیں جا سکتی، کوئی برا نہیں مانتا تھا کہ کس کی رائے قبول ہوئی، جو رائے بیسٹ ہوتی تھی اس ایگزسٹنگ سچویشن میں اس کو مان لیا جاتا تھا۔ وہاں کوئی بھی باعث نہیں تھا، کوئی ایموشنز انوالو نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، بس اس کو مان لیتے تھے۔ تو اسی اجتماعی مشورے کو یہی اجتہاد کی ابتدائی شکل تھی۔ تو صحابہ جو ہیں قرآن و سنت پر غور کر کے سبب دریافت کر دے کر، جو یہ مسئلہ کا جو دیا ہے حکم، تو اس کا سبب کیا ہے، کیونکہ اگر سبب مل جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس سبب کو دوسرے مسئلے پر، نئے مسئلے پر اپلائی کرنے کا۔ تو یہ کام ہو رہا تھا صحابہ کے زمانے میں بھی، اور بعد کے دور میں یہ کام جو ہے بہت زیادہ ہوا۔ تو صحابہ نے اسلامی اصولوں کا اپلیکیشن کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی سمجھ بہت گہری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، خاص طور پر حضرت علی، معاذ ابن جبل وغیرہ۔ تو حضرت علی کو خدا کی طرف سے فہم خاص ایک انسائٹ ملی ہوئی تھی، وہ فوراً باتوں کو گہرائی سے سمجھ لیتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر باتوں کو گہرائی سے سمجھ لیتے تھے۔ تو فتوحات کے بعد جو ہے نئے نئے مسائل پیش آئے، اور اس کا حل قرآن میں صاف صاف لفظوں میں یعنی ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا۔ مثال کے طور پر اجتہاد، جو ردہ وار ہوئی، تو ردہ وار ہوئی تو بہت سارے جو بدو تھے جن کے اندر اسلام ابھی اچھی طرح داخل نہیں ہوا تھا، جب جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے لوگ جوغ در جوغ اسلام میں آ گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو جوغ در جوغ آ گئے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ اب رسول تو ہے نہیں، اب قرآن تو اترے گا نہیں، تو اب ہم اپنی منمانی چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس طریقے سے تو قرآن میں ایک آیت تلاش کی کہ قرآن میں آئے اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس میں دو بہت زبردست اختلاف ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ان سے جنگ کیسے کی جائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پیش کی کہ یہ لوگ، یہ جو اسلام کے جو بیسک پرنسپلس ہیں نماز اور زکوٰۃ، یہی نہیں کریں گے تو کس طرح کے مسلمان ہیں، تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو جنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا۔ پھر عراق و شام فتح ہوا، تو اس زمانے میں لینڈ جو ہے فوجیوں کو بانٹ دی جاتی تھی، تو یہ قرآن میں یہ نکلا کہ جو لوگ بعد میں آئے ان کا بھی حصہ ہے، تو اس طریقے سے اس پر عمل کیا گیا اور لینڈ بانٹی نہیں گئی۔ تو اس زمانے کے جو ممبرز تھے، جو ایک خلیفہ ہوتا تھا وہ تو ہیڈ کرتا تھا اس میٹنگ کو، اور باقی حضرت عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف اور معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، اسی طریقے سے اور بھی لوگ تھے، تو جو جن کی بھی گہری سمجھ ہوتی تھی تو وہ اس ٹیم کے ممبر ہوتے تھے، اور مشورے کو مان لیا جاتا تھا، اس میں کوئی برا نہیں مانتا تھا کہ ہمارا مشورہ نہیں۔ اور اذان میں بھی تو یہی ہوا
جس نے خواب دیکھا تھا اس کو اذان کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ حضرت بلال کی آواز بہت تیز تھی، تو ان کو اذان کا موقع ملا، تو انہوں نے برا نہیں مانا، کیونکہ وہ لوگ مشن کے لوگ تھے۔ مشن کا کاج جو ہے وہ آگے بڑھتا رہنا چاہیے، نہ کہ ہمارا اپنا وہ پرسنل انٹرسٹ اس میں نہیں تھا کچھ بھی۔ تو اختلاف کے وقت کوئی اپنی رائے پر اصرار نہ کرتا، دوسروں کی رائے کو وہ غور سے سنتے، اور جس کی رائے قرآن و سنت سے قریب ہوتی اس کو اتفاق کر کے بالاتفاق مان لیتے۔ تو یہی تھا اصول اجتہاد، جو تھا وہ یہی تھا کہ کتاب و سنت اور قیاس۔ قیاس میں اجماع، اجتہاد سب اسی میں آتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ قیاس ہے۔ تو اجماع کا مطلب ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک قیاس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر کے فیصلے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب تھا یہی کام آگے جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، اور پھر بہت زیادہ کام ہوتا تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں۔ اس وقت ابتدائی کام جو سارے اصول تھے وہ سب سیٹ ہو گیا حضرت صحابہ کے زمانے میں ہی۔ جی، صحیح کہا آپ نے۔ مجھے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے وصیت کی تھی اپنے اصحاب کو، کہ اب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے ساری دنیا سے جو دین کو میں فقہ حاصل کرنا چاہیں گے، یتفقہون، دین کو سمجھنا چاہیں گے، تو ان کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یہ الفاظ ہیں۔ تو اصحاب رسول نے اس پر عمل کیا تھا، اور وہ جو آپ نے بتایا کہ سارا سیٹ ہو گیا تھا، تو بہت اہم بات آپ نے بتائی۔ ابو درداء کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا مکمل معنوں میں، جب تک کہ وہ قرآن میں ایک سے زیادہ پہلو کو نہ سمجھ لے، ظاہر کے اعتبار کے علاوہ بٹوین دا لائن جو مولانا کہتے ہیں اس کو نہ سمجھ لیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو، ان بائسڈ سوچ والا بن جائے، اپنے تعلق سے بھی اور لوگوں کے تعلق سے بھی ان بائسڈ سوچ والا بن جائے، تب تک وہ مکمل فقیہ نہیں بن سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زبردست بات بتائی تھی، گویا ہم سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں فقیہ کو موٹیویشنل اسپیکر بھی کہہ سکتے، موٹیویشنل کونسلر بھی کہہ سکتے، اس ٹائپ کی بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو خبر نہ دوں، الا اخبرکم بالفقیہ کل الفقیہ، کہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ بنائیں، اور ان کو اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں رخصت نہ دیں، اور وہ قرآن چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت بھی نہ کریں۔ بہت ہی زبردست بات بتائی۔ تو ایسے بہت سارے اصول انہوں نے بنائے تھے، یہ بعد میں چل کے جو آپ نے شروع میں بتائی تھی بات، کہ 200 سال کے بعد جا کر فقہ جو ایک جزئی معنوں میں استعمال ہونے لگا، وہ بعد کی بات ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ تو اب چونکہ یہ ہمارا آخری سوال تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ دور جدید میں فقہ پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے مولانا وحید الدین خان صاحب نے 2 کتابیں لکھی تھیں، یہ کہ فقہ اسلامی اور دوسری مسائل اجتہاد۔ ان دونوں کتابوں کو سی پی ایس انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور گڈ ورڈ بک سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ بہت اہم کتاب ہے کہ دور جدید میں کیسے ہم اجتہاد کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، دین پر کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں۔ اس پر یہ بہت اہم کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہر ایک کو۔ تو میں آخر میں چیئرپرسن صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت اہم بات بتائی، اور فقہ جو زبان زد ہے مسلمانوں کے درمیان بھی، اور تمام لوگ اس کو سمجھنا چاہتے تھے، اس پر آپ نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھ دیں، ایز اٹ از سمجھ دیں، اور امن کے اور اسپریچولیٹی کے حساب سے ساری دنیا میں اس کو ان لوگوں کو تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی پر ہم آج اپنی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔